والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بس تھوڑی دیر تو بعد ہی حضرت دا بیان شروع ہو جائے گا۔ میں چاہتا ایک ماحول جہا بن جائے۔ ویکھو نا، پورا نقشہ بنے، کوئی بنگلہ دیش چ بیٹھے ہے، کوئی انڈیا چ بیٹھے ہے، کوئی آزاد کشمیر چ تے کوئی کشمیر چ، اکٹھے ہو جاؤ سارے، نیڑے نیڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ۔ جہے لک چ پیڑ ہو پائیں کندھ نٹے بڑا، جہے لک چ پیڑ نہیں نا تے اللہ لائے بھی نہ ہو، وہ آ کے اچھا سامنے بیٹھو، سارے بچے ہی بیٹھے نے، ذرا تھوڑے جے جوان بڑے بزرگ ہو جان گے تو ذرا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تے دینی مجالس دا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جن قریب بیٹھو انہا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ نے ہی فرماندے ہوں سن کہ بھئی قریب آ جاؤ، تو قریب آنے دی ایک برکتہ ہوندی ہے۔ پھر اللہ والیاں دی زیارت، انہاں دی گفتگو نو سننا، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ انہاں دی گفتگو دلاں دے زنگاں نو اتارن والی ہوندی ہے۔ اسی گھنٹہ دو گھنٹہ تقریر کریے تے انہاں دے دو چار لفظ ہی جڑے نا وہ دل دی دنیا نو بدل چھڑدے ہیں، اور بڑی اچھیاں نسبتاں ہوندیاں نے اللہ علیہ دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن دا ایک واقعہ بیان کردے ہیں، فرماندے نے میں چھوٹا جہا سا تے عید پڑھن واسطے ابا جی دے نال میں جدوں ٹریا تے اگے، کیونکہ ادو کوئی ہر جگہ عید نہیں سی پڑھی جاندی، شہر دی ایک وڈی جامع مسجد ہونی تے کوئی عیدگاہ ہونی، تو اتنے سارے پورے شہر نے عید پڑھنی، تو لوگ بہت زیادہ سن، پورا شہر ہی عید پڑھن واسطے نکلیا سی۔ تے میرے ابا جی نے کہن لگے پتر تو میری انگلی پھڑ لے، رش بہت زیادہ ہے، کتے تو گواچ نہ جائیں۔ کہندے میں انگلی پھڑی تے ٹری جاواں تے اگے مینوں نہ دور سائڈ تے بچے کھیڈدے نظر آئے، تے بچہ بچہ ہی ہوندا ہے، تے میں انگلی چھڈ کے نہ وچوں دی نکل کے بچیاں ول ٹر گیا۔ تو جدوں میں اتنے ٹر گیا تو پھر جدوں میری چھاتی پیچھا پئی تے خلقت ہی خلقت سی، تے میں رون لگ پیا، پریشان ہو گیا کہ ہن ابے نو لبنا بھی اوکھا ہے۔ تے ابا جی پریشان ہو گئے کہ انہوں میں کتھوں لباں، وہ جو تلاش کردے ادھر ادھر کردے، انہاں دی نظر بچیاں تے پئی، تے بچیاں کول آ گئے، منوں پھڑیا، ڈانٹیا کہ میں تینوں آکھیا سی نا میری انگلی نہ چھڈی، تے انگلی چھڈی نا تے ویکھیا تو بھی پریشان ہویا تے میں بھی پریشان ہویا۔ تے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے جوانی چ جدوں بڑے لوکاں چ انہاں دا شمار ہوندا سی، ادو یہ لوکاں نو واقعہ سناندے ہوندے سن، طالب علماں نو واقعہ سناندے تے سنا کے ایک سبق دیندے سن۔ آپ فرماندے نے کہ اس گل تو سبق یہ حاصل ہوندا ہے کہ کہے وڈے دی انگل ضرور پھڑ لو، جے کہے وڈے دی انگل پھڑ لو گے نا تے پھر گواچو گے نہیں۔ کسی اللہ علیہ دی انگل تسی پھڑ کے جدوں ٹرن لگ پو گے تے دنیا دے اے جڑے دھوکھے نے نا، اے فراڈ نے، اے گمراہیاں نے، انہاں تو بچ جاؤ گے۔ جے انگل تہاڈی مضبوطی نال تسی انہاں دی انگل نو پھڑ کے رکھیا، ہاتھ نو پھڑ کے رکھیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تانوں انہاں گمراہیاں تو بچا دے گا۔ تو اللہ والیاں دی ایک نسبت ہوندی ہے، ایک مقام ہوندا ہے، انہاں دے کول بیٹھنا اللہ والا ہی وہ ہوندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنوں ویکھیے تے اللہ یاد آ جائے، تے اللہ یاد انہوں ویکھ کے ہوئے گا کہ جڑا تعلق اللہ دی ذات نال مضبوط ہوئے گا۔ تو یہ قیمتی محفل ہے، یہ دی اچھی نسبت ہے۔ اللہ دے ولیاں دی پہچان ہی ہوندی ہے کہ او مخلوق تو انسانہ دا تعلق اللہ دے نال جوڑ دے۔ میں اکثر مثال دینداں کہ کل نے پھٹی نو آکھیا سی کہ تو سمندر چ تینوں سٹیے، پانی چ سٹیے، تو تیر دی رہندی ہے تے میں ڈب جانا۔
تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تیراں. تو بھٹی آکھن لگی جے تو تیرنا چاہتا ہے نا تو او دے نال جڑ جا جنوں تیرنا آندا ہوئے، جڑا تیر سکتا ہوئے او دے نال جڑ جا. انہیں آخیا تیرنا تو تینوں آندا ہے، انہیں آخیا تو میرے نال جڑ جا. وہ جدو وہ پھٹی وچ کل ٹھک گیا تو پھٹی بھی تیردی سی تو کل بھی تیردا سی. تو جدو کسی اللہ والے نال نسبت ہوئے گی، تعلق ہوئے گا، اللہ انہاں دی برکت نال سانو بھی تار چھڑے گا، ساڈی بھی قیمت پی جائے گی. کہندے نے صفر نے ایک نو آکھیا سی میرا مل کوئی نہیں، تو انہیں آخیا جدا مل ہے تو وہ نال جڑ جا. تو صفر آخر لگی ایک مل تے تیرا ہے، انہیں آخیا میرے نال جڑ جا. ہوں ایک نال صفر لگ جائے تو کنے بنتے ہیں؟ ہولی بولو کوئی سونی نہ لوے کتنے. کنے بنتے ہیں؟ منو تو ایسا لگتا ہے رات کے 10 بجے نے تو تو ماشاء اللہ دن چ بیٹھے بھی نہیں کندے. انہیں آخیا تو میرے نال جڑ جا. ایک جڑ گیا، زیرو نال تو 10 بن گئے. آخر لگی میری ایک گوانڈن بھی ہے، انہیں آخیا انہوں بھی لے آ. وہ زیرو ایک اور جڑ گئی تو کنے ہو گئے. آخر لگی ایک اور بھی، انہیں آخیا وہ بھی لے آ. جڑتے جاؤ گے نسبت بنتی جائے گی تو اللہ قیمت پاندا جائے گا. تو اللہ والے جڑی نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ قیمت پا چھڑتا ہے. میرا ایک شاگرد ہی ہے کنگرے موڑ، عالم بھی نے ماشاءاللہ تے سنارے بھی نے. تو میں انہوں کو بیٹھے سا پروگرام سی اتنے، تے او کارپٹ سی انہوں دکان چ بچھایا. ایک بندہ کارپٹ خریدن والا تے پرانا جہا کارپٹ گندا جہا تے مل پہن دیا. وہ آکھے 6000 روپیہ، یہ دکان والے صاحب آکھن 20000 روپیہ. میں بڑی حیرانگی نال کہ پرانا جہا کارپٹ ہے یہ تو 20000 منگن دیا، کو زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 پاس، اس تو زیادہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال چلتے چلاتے 10000 تے گل مک گئی. میں نے آخیا کہ حافظ صاحب یہ 10000 کا بھی نہیں سی. انہیں آخیا یہ کارپٹ سناریاں دا کسی اور دا نہیں. میں آخیا کی مطلب؟ کہندا ہاں تے رگڑائی بھی کیتی، وہ سونے دے ذرات یہ ڈگے بھی ہونے. ہو سکتا ہے کوئی چیز کوئی کوکا کولی بھی ڈگی ہوئے اتنے، تو یہ جی لب گئی یہ پیسے پورے ہو جانے. تو جدو چیز کا کسی چیز کی نسبت اچے نال ہو جاتی ہے، بھاویں وہ چیز کچھ بھی نہ ہوئے مگر وہ دی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس واسطے یہ محفل بابرکت ہے. اللہ والے آئے نے، اللہ والوں کی اسی گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ یہ اندر دے دیوے بلتے ہیں، باہر دے دیوے دے ہی سارے بال لیندے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اندر دا دیوا بلتے ہیں. تو انشاءاللہ حضرت ہنے تشریف لے آن گے، انہاں دی سارے احباب گفتگو فرمائے ہو. اللہ پاک منو بھی توانو بھی انہاں دی گفتگو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. جڑے ہے جڑے نہیں آئے تو انہوں دی قسمت انہوں کا ٹھیک. چلو